پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا. پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لی. عمران خان کو احساس بھی پورا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے، ہمارے اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا، اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا یہ انٹرویو جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، اس انٹرویو نے ایک بھونچال سا سیاسی میدان میں مچا رکھا ہے اور آج کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی اس انٹرویو کے اوپر بات ہوئی اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی پر. اور آخر انہوں نے کہا کیا کہ اب 5.5 مہینے باقی ہیں. بقول عمران خان کو انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ عمران خان نے اپنے وزراء کو کہا ہے کہ آپ نے کارکردگی نہ دکھائی تو ہمارے پاس 5.5 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں. اور امپورٹنٹ بات وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے کی کہ 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. کیا ہوگا 6 مہینے میں، کیا نہیں ہوگا، اور اس سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاریاں کیا ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع. اور بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب. اور یہ فواد چودھری صاحب ویسے ایک بات تو ان کی خوبی ہے، جو بات کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور لگی لپٹی بغیر کہہ ڈالتے ہیں. خواہ وہ چاند کا مسئلہ ہو یا کوئی اور پرابلم ہو، چاند بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کارکردگی کا چاند بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے. میرا خیال ہے جی اتنی ہی لگی لپٹی کرتے ہیں، اتنی ہی کرتے ہیں کہ جتنی وہ چاہتے ہیں. اچھا، پوری کھول کے بات نہیں کرتے. مطلب دیکھیں نا، انہوں نے عمران خان کو بچا لیا جو کہ اصل معاملہ تو ان کے ساتھ ہے سارے کا سارا، لیکن انہوں نے نیچے کی لڑائی کو اپنی فیلئر بتایا. چلو وہ تو 3 لڑ رہے تھے سیاستدان. یہ پنجاب میں بزدار صاحب ان تینوں نے الیکٹ کر کے دیے تھے. یہ تو خاص طور پہ انہوں نے ایک تحفہ خود اپنی ذاتی پسند ناپسند کا معیار کے مطابق چنا اور 2-2.5 سال سے اس کو ڈیفینڈ کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی پولیٹکس کے اندر نون لیگ اور اس کے مقابلے میں پیپل پارٹی کے کو دونوں پارٹیاں بیچاری اللہ تعالیٰ ان پہ مغفرت کرے کس سطح پہنچ چکی ہیں. ورنہ یہ اکیلا ایک تحفہ جو ہے یہ پاکستان عوام تحریک انصاف جو ہے، تحریک انصاف کی اپنی جیسے یہ فتنہ اپنی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے وہ والی بات ہے. یہ خود کافی تھا، یعنی سیلف ڈسٹرکٹیونیس کہ آپ کو یہ امیج ہے. یعنی اگر عمران خان سے لیڈرشپ کوالٹیز پڑھی ہوتی ہیں نا آپ نے کبھی کوئی ایک کتاب لیڈرشپ کوالٹی کی تو ہی شوڈ اسپیک ویل، بہت خوبصورت بولتا ہو، باتوں کا جواب دیتا ہو، کمپریہنشن بہت زبردست ہو، فلاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتی ہے لیڈرشپ. آپ لیڈر بٹھا رہے ہو نا، کرکٹ کا ٹیم 1.5 گھنٹے کی کرکٹ ٹیم نہیں کھیل رہی، لیکن وہ اس لیے کہ چونکہ اس کے گاؤں میں بجلی، میرے گاؤں میں بجلی نہیں آتی. پر اینی ہو، ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب بات کی ہے جس پہ میں بہت جسے کہتے ہیں وہ جی پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں اور یہ بھی 2 ٹوک بولتے ہیں فواد چودھری صاحب کی طرح. اور آج فواد چودھری صاحب نے جو کچھ بیان دیا وائس آف امریکہ کو انٹرویو کے دوران، فیاض الحسن چوہان صاحب یہ جو غیر محتاط قسم کے بیانات ہیں پارٹی کے اندر، اس پر کس طریقے سے ایکشن لیا جاتا ہے؟ آج بھی کابینہ کے اندر برہمی کا اظہار کیا وزیر اعظم صاحب نے، لیکن یہ تو اندرونی لڑائی کو عوام کے سامنے لانے کا مقصد آخر ہے کیا اس وقت، جبکہ چیلنجز اتنے درپیش ہیں ملک کو؟ الرحمن الرحیم. پہلے تو میرے اور فواد چودھری میں فرق یہ ہے کہ وہ بھی بلنٹ بولتے ہیں لیکن انڈسپلنڈ اور ارریسپانسبل. میں کم از کم پارٹی کے حوالے سے اور اپنے خاندان، اپنی ذات، اپنے گروہ، اپنے دھڑے اور اپنی حکومت اور اپنی پارٹی کے حوالے سے کبھی بھی ارریسپانسبل
اور انڈیسنٹ طریقے سے اپنے گروہ کے حوالے سے کبھی زندگی میں کبھی بات نہیں کی ہے نا. اچھا وہ اپنے گول میں گول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اس طرح نہیں ہے. اوریہ مقبول جان صاحب تسی پرانیاں جو ہے نا بدلے نہ لو. نہیں فواد چودھری صاحب اپنے گول کا. ہاں اپنے گول. اچھا میں اب آپ کے بتاتا ہوں. دیکھیں اوریہ صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ. جی اچھی طرح آپ جانتے ہیں پچھلے پونے 2 سال میں فواد چوہدری صاحب نے کم از کم 20-25 دفعہ اس قسم کا انڈیسنٹ, ارسپانسبل اور انڈسپلن جناب بیان بازی اور رویہ اپنی حکومت اپنی پارٹی کے حوالے سے رکھا. برداشت کرتے آ رہے تھے, 1-2 دفعہ سمجھایا بھی, پھر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کئی دفعہ کیا. میں نے لاسٹ ٹائم آج سے 6 مہینے پہلے دبے لفظوں میں ان کو جناب میں نے کہا کہ نہ اس طرح نہ کیا کرو, ان کو جواب دیا, لیکن یہ باز نہیں آئے. اب جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ بڑا سکرات اور بکرات بن کے, ارسطو بن کے, جعلی نیوز بن کے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں, نامراد ہو گئے ہیں اپنی ٹیم بنانے میں. او بھائی آپ اتنے بڑے سکرات ہو اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو ناکام ہوگا تو ریزائن کرو. ٹھیک, آپ اپنی وزارت سے بھی ریزائن کر دو, آپ اپنی قومی اسمبلی کی نشست کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کے اس سے بھی ریزائن کر دو. جب نہیں کرنا تو پھر بندہ بن کے, انسان بن کے, کبھی اپنے خاندان کی باتیں کوئی لوگ چوکو چراؤ میں کرتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب آپ تو رائٹر ہیں ماشاءاللہ, بالکل نہیں, مجھے بتائیں بالکل نہیں کرتا. اپنے خاندان کی اپنے گھر کی باتیں گلی محلے چوک چوراہے میں کوئی کرتا ہے؟ ہاں نہیں, جو کرتا ہے وہ دنیا کا انتہائی ارسپانسبل آدمی ہوتا ہے. صحیح بات. یہ حرکت کہی ہے. اچھا یہ وائس آف امریکہ کی وجہ سے ہے, کوئی خمار چڑھا کے شاید پتہ نہیں وائس آف امریکہ نے ان کو لے لیا ہے تو شاید اس وجہ سے, اور وہ بھی ان کے دماغ کا کیڑا ہے, وہ دماغ کا کیڑا ان کو چین نہیں لینے دیتا. ان کی 8-9 سال کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. جی میں جانتا ہوں, مشرف لیگ میں ہوں گے, کاف لیگ میں ہوں گے, پیپلز پارٹی میں ہوں گے, اپنی پارٹی کی اپنے وہ جو آپ نے بڑا زبردست جناب تو اب اس کا مطلب اپنی ڈی میں اپنے ہی گول میں جناب یہ گول کریں. اس کا مطلب ہے کسی اور لیگ میں تو نہیں جانے والے. اب یہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جیلم میں ان کے ویسے فواد چوہدری صاحب سے پہلے کوئی جیتا تھا ان لوگوں سے؟ باقی سارے تو گورنری چوری لیتے رہے نا. دیکھیں میں اس پہ نا اوریہ مقبول صاحب زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن میں ان کو ایک میں بات کہوں گا. ابھی دیکھو لاسٹ ٹائم ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, جناب صاحب بہادر جناب ہاتھ میں بیئر کی بوتل پکڑی ہے اور جناب ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں جناب آپ انٹرویو دیتے ہیں. یار واٹ دی ہیل از دس یار, آدھی دنیا پیتی ہوگی لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے یار. مسلمان معاشروں کو چھوڑیں یار, غیر مذہبی معاشروں کے اندر بھی ہے جناب, وہاں پہ کچھ تو طریقہ ہوتا ہے کیمروں کے سامنے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے جناب کوئی اپنا جسچر دینے کا. پھر کبھی آپ علماء اکرام کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے, کبھی مذہبی زعماء کے خلاف بیان بازی شروع کر دیں گے, کبھی آپ جناب کیا بیان بازی جناب کے جو موریلٹی کے خلاف ہوگی, کبھی پارٹی کے اندرونی معاملات کے. ایک بات اوریہ صاحب میں آپ کو بتا دوں, ہماری پارٹی, مجھے 13 سال ہو گئے اس پارٹی میں, 13 سالوں میں 7 دفعہ مجھے پارٹی سے نکالا گیا, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 7 دفعہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میڈیا میں اور پبلک میں مخالفین کے سامنے پارٹی کی جنگ لڑی ہے. صحیح بات. جب پارٹی سے محبت کرنی ہے, عمران خان صاحب سے اور لیڈرشپ سے محبت ہے, تو پھر اپنا من مارنا پڑتا ہے. جب آپ اپنا من نہیں مار سکتے تو آپ اپنی لیڈرشپ کے اور اپنی پارٹی کے جناب لائل نہیں ہو سکتے. اب مجھے میرا راولپنڈی حلقہ ہے, میں فواد چوہدری صاحب سے جناب 20 سے زیادہ چیزیں اندر کی جانتا ہوں, نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر آج کل کے دور کی ہماری پارٹی کے حوالے سے. لیکن کبھی بندہ, یا تو آپ ایک وزیر ہے نا, وزیر کی رسپانسبلٹی کچھ اور ہوتی ہے, ایم این اے ایم پی کی کچھ اور ہوتی ہے, اس کے نیچے مرکزی صوبائی عہدیداروں کی کچھ اور ہوتی ہے, ورکر کی کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ وزیر ہیں تو ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ رکھیں. آج جو میں نے ان کو ڈوز دی ہے, مجھے امید ہے کہ پوری زندگی جو ہے نا یہ انسان بنیں گے اور آئندہ کبھی بھی جو ہے نا اپنے گھر, خاندان اور پارٹی اور اپنے گروپ. اللہ کرے ایسا ہو. اچھا چوہان صاحب, بات تو یہ ہے کہ چلو انہوں نے غلط فورم کے اوپر غلط بات اگر کر دی ہے, غیر ذمہ دار بات کر دی ہے, لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں خاص طور پر جہانگیر ترین اور اسد عمر کے حوالے سے, پھر اسد عمر اور جہانگیر ترین کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نام آیا, یہ تو حقیقت ہے یا اس میں بھی کچھ نہیں ہے؟ اچھا میں اس پہ نا میں بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں حقیقت پسندانہ آپ کو ایک تبصرہ کروں گا. ایک خاندان کے اندر نا باپ بیٹا, ماں بیٹی, ماں باپ اور بہن بھائی, ان کے درمیان بھی اختلاف ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ اکیلا ہو تو اختلاف شاید نہ ہو, جب 2 ہو جائے نا, یہ اجتماعیت کا اصول ہے. 2 بندے ہو جائیں گے تو آپس میں وہ بجیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑ پڑے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خون کے پیاسے ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی یا اپنے خاندان کے جناب ٹریک سے اتر گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
बात मेरी समझ गया ना? समझ गए। हर जगह होता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा चलें, आखिरी सवाल ये है कि क्या अब इस सारी कार्रवाई के बाद बरहमी का तो इजहार आज हो गया, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा फवाद चौधरी साहब के खिलाफ पार्टी की तरफ से? अच्छा, पार्टी करे या ना करे, जो आज इनके साथ होगी मैं ये समझता हूँ कि ये काफी है। अब ये कहते हैं जी मेरा इंटरव्यू सियासत से बात से हट के लगा दिया गया, फला कर दिया गया, थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना? ठीक है, सही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जी चलो चौहान साहब ने एक्शन ले लिया। पहली बात तो यह 2-3 चीजें, कुछ चीजें आज रियलिटी में डिस्कस कर लेते। एक, उन्होंने ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। ये ब्यूरोक्रेसी कब हावी होती है? ये ब्यूरोक्रेसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे हावी हुई थी और बड़ी स्ट्रांगली हावी हो गई थी आखिर वक्त में। क्यों हावी थी? हालांकि लीडरशिप कोई छोड़ के नहीं गई थी, सारे वही मौजूद थे। भुट्टो के साथ सिर्फ जे रहीम एक अकेला बंदा छोड़ के गया था, हनीफ रामे भी वही था, अख्तर भी वही था। कौन था जो भुट्टो को छोड़ गया? नौशाद, मुबश्शिर सारे मौजूद। ये बुनियादी तौर पर उस वक्त हावी होती है कि जब आप अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर लेते हैं और आपका पब्लिक कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अब आज के दौर में, मैं आपको बताऊं उस्मान साहब, ब्यूरोक्रेसी ये समझती है कि आज के दौर में किसी भी लीडरशिप को बेवकूफ बनाना आज से 25 साल पहले से ज्यादा आसान हो चुका है। उसकी वजह यह है, ये आपका मोबाइल और ये आपका कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन, सब ये हो। आप 6 चीजें ऐसी जोड़ जाड़ के, 2 रोने वाली बातें डाल के, 3 हंसने वाली बातें डाल के, 2 इमेजेस बता, आपके सामने एक टूटा हुआ घर जो है और उसका जो टूटा हुआ हॉस्पिटल जो है वो बेहतरीन बना के दिखाया जा सकता है। और जब आप पब्लिक में नहीं घूमते, जब आप कुछ नहीं करते, तो ऑनलाइन आप यही हो जाता है कि ऑनलाइन ढूंढते फिरते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन हो गई और ये उनको ब्यूरोक्रेसी ने नहीं कराया। ये शायद ये यहाँ पर फवाद चौधरी साहब गलत है। ये उनके इर्द गिर्द वो लोग जो इमरान खान साहब को ये समझते थे कि आप पाकिस्तान के सेवियर हैं, आप पाकिस्तान को बचा सकते हैं। हमने वेस्ट में जो दुनिया देखी है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, इसलिए आप जाएंगे तो आके एक बात और इमरान खान का वहां आज भी एक वहां। अब पहली बात तो ये है, अमेरिका उठा लें, बरतानिया उठा लें, मिडिल ईस्ट उठा लें, फ्रांस उठा लें, बाकी वहां क्या करप्शन नहीं है? हर जगह वहां इतनी ज्यादा करप्शन है बाद मामलात के अंदर कि अगर दुनिया को गरीब मुल्कों के करप्ट मनी के ऊपर पलते हैं, यानी जिस बरतानिया की असेंबली के अंदर खड़े होके ये बहस चले कि ये कौन लोग हैं कि जो सेंट्रल लंदन में आके उन्होंने जमीनें महंगी कर दी हुई हैं, मकान महंगे कर दिए कि गरीब जो है इंग्लैंड का बंदा मकान नहीं ले सकता किराए पे। ये गल्फ से आए हुए हैं, ये अपना पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये फिलीपीन से आए हुए हैं, ये रवांडा से आए हुए हैं, ये चिली से आए हुए हैं, ये सब लोग। फिर एक शहर है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है और उस शहर का नाम है जिनेवा। वो क्यों है? इसलिए कि दुनिया की सारी दौलत वहां पर आती है। आप मुझे 4 बदमाशों की दौलत का अमीन बना दें और कहें आप अपने बैंक में रखो और मैं उस बैंक से मुनाफा कमाऊं, तो मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हो जाऊंगा। और बदमाश तो असल मसला यह है कि इस चीज को उन्होंने नहीं बताया बुनियादी तौर पर। चलें जी, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है और क्या वाकई फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये देखने आ देते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि अब हमारे नेक्स्ट 6 महीने चैलेंजेस हैं क्या और इस पे करेंगे बात।